अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनल काउंटडाउन के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस शो को पसंद किया और अपनी व्यूज़ और कमेंट से हमें आगाह भी किया। सबसे पहले इस वीक की टॉप स्टोरीज। पीएसएल मुल्की और गैर मुल्की सितारों की कहकशां। तमाम इंटरनेशनल ओवरसीज प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं और टीम में इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी है, शाहिद अफरीदी का कहना है। कोयडा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल 4th एडिशन में फतह की हैट्रिक कर ली है और मोहम्मद हफीज इंजर्ड होकर पीएसएल से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह सलमान बट ने लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया है। क्रिस गेल ने शाहिद अफरीदी से छक्कों की बादशाहत छीन ली है और भारतीय ऊंचे हथकंडों पर सरफराज ने आवाज बुलंद कर दी। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 44 रन से शिकस्त दे दी और कराची को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, यह कहना है कमिश्नर कराची का। इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे और हमने स्टूडियो में अपनी दावत दी है इंटरनेशनल क्रिकेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और डीएचएस सुफा के स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं जनाब मोइनुल अतीक साहब। मोइन साहब आपको शो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी मोइन भाई, बात कर रहे हैं हम पीएसएल मुल्की और गैर मुल्की सितारों की कहकशां। तमाम ब्राइट स्टार्स और बड़े ही जिसे कहते हैं इंटरनेशनल टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो टीम में शामिल हो गए हैं और ये पीएसएल में शामिल हैं। तो क्या कहते हैं आप इसको, पीएसएल 4th एडिशन? 4th एडिशन डेफिनेटली जो 2016 से स्टार्ट हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता जो ये एडिशन है और सबसे बेस्ट जा रहा है और क्योंकि प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो गया है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है ये लॉन्च बहुत दिनों बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई थी 4 साल पहले और अब ऐसा लग रहा है कि हर आदमी टीवी के सामने बैठा हुआ है और टीवी स्क्रीन से अटैच हो गया है क्योंकि आपको पता है ये क्रिकेट की क्रेजी कंट्री है और वैसे ही पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कम है और इतने दिनों बाद एक क्रिकेट एक वाहिद गेम है जो नेशन को करीब लेके आता है, दिलों को करीब लेके आता है। इसमें कोई पंजाबी, सिंधी, पठान नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तानी, मुसलमान और पाकिस्तानी और ऑफकोर्स दूसरे मज़हब के भी लोग भी। तो बेसिकली जो आपने जो सवाल है वो ये है कि ज़ाहिर है एक बहुत खुशाइंद बात है और एंटरटेनमेंट है। सिर्फ जैसे आपने बोला कराची का कमिश्नर दुल्हन की तरह सजा देंगे, मैं पोस्टर देख रहा था, उन्होंने बड़े अच्छी अच्छी कोटेशन लगाई हुई हैं तो इससे इंटरेस्ट पता चलता है कितना इंटरेस्ट है और कितना मतलब हंगरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए और इससे ज़ाहिर है मुल्क को भी फ़ायदा है, नेशन को भी फ़ायदा है, आवाम को भी फ़ायदा है। भाई उन्होंने ये लिखा, मैंने कराची में मुख्तलिफ जगह पे ये देखे हैं, बैनर्स आवेज़ा हैं, उसमें कहा गया है कि क्रिकेट इज़ लाइफ, द अदर स्पोर्ट्स इज जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, यू नो। और वाकईतन क्रिकेट जो दिलों के साथ, हमारे दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ, क्रिकेट से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं और शाहिद अफरीदी ने यहाँ तक कह दिया है कि टीम की यूनिटी जो है वो सक्सेस की कुंजी है, यानी की ऑफ सक्सेस जो है, अगर टीम यूनाइट होती है, जिस तरह टीमें आपस में मिलकर यूनाइट होकर खेलती हैं तो वो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा शाहिद अफरीदी ने, क्योंकि टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी इदारे में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से पाकिस्तान में इसका फुकदान है और इस पे वर्किंग इतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हम बैटिंग स्किल पे बात कर लेते हैं, टेक्निकल स्किल पे हम इम्प्रूवमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ईगो प्रॉब्लम है और जो सोलो परफॉर्मेंस का जो शौक है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से क्या होता है टीम वर्क पीछे रह जाता है। तो इंस्टेड ऑफ आई थिंक वी शुड गो टुगेदर टू सिंगल डायरेक्शन। अगर सारे सिंगल डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे गाड़ी को तो गाड़ी आगे जाएगी। नॉर्मली व्हाट हैपेंड, एक आगे से लगाता है एक पीछे से लगाता है तो गाड़ी स्टे एट द सेम प्लेस। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ही सेड शाहिद अफरीदी के टीम वर्क, जिसकी भी टीम वर्क अच्छा होगा वो डेफिनेटली अच्छा है, वो अच्छा भी खेलेगी और चैंपियन भी बनेगी। मोइन भाई, स्ट्रेटेजिक अलायंस में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि कोई भी स्ट्रेटेजी जब बनाई जाती है तो उसमें सबसे पहले मेंटोर आपको ये ट्रेन करते हैं कि आप यूनाइट हों, क्योंकि यूनिटी जो है वो सक्सेस दिलाती है। जैसे बड़ी पुरानी कहावत है कि 5 उंगलियां मिलकर एक पंजा बनती हैं और वही मुक्का जो है वो ताकत होती है, फोर्स होती है, इंडिविजुअल कोई ताकत नहीं है। देखिए जी, यूनिटी डेवलप करने के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सेल्फ बिलीव होना चाहिए। पूरी दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए, जैसे इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, तो ये इनके ऊँचे हथकंडे आज से नहीं हैं, ये शुरू से चले आ रहे हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता जब से चले आ रहे हैं
آزاد ہونے کے بعد زیادہ شروع ہو گئے، لیکن جب تک رب نہ چاہے کوئی کسی کا بھال بیگا نہیں کر سکتا. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. جتنی بھی کوشش کر لیں پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ نیک دعائیں بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں. اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں، جیسے شاہد افریدی نے بولا، یونٹی ہو جائے، آپس میں جلن کوڑن ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کی پروموشن کے لیے محنت کریں اور دوسرے کی خوشی میں شامل ہو جائیں، تو اس سے ٹیم ورک پیدا ہوتا ہے. ٹیم ورک پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کہ اس کی باقاعدہ ورکنگ کرنی پڑے گی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ پر یقین کرنا پڑے گا، اور جب اللہ پر یقین آ جائے گا. میں آپ کو مثال دوں باسکٹ بال پلیئر کی، کیلیفورنیا کی. وہ یہ کہتا ہے کہ آئی آلویز گو ٹو دا چرچ بیفور دا میچ اینڈ ٹاک ٹو گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ گاڈ تم نے مجھے کمپٹنسیز دی ہے، مجھے جو ہے ٹیلنٹ دیا ہے، تو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو سیٹسفائی یو، ناٹ دا پیپل، ناٹ دی آڈینس. نارملی واٹ ہیپن ہیئر کہ ہم لوگوں کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کبھی بن ہی نہیں سکتا. دیکھیں جب اللہ کو سامنے رکھ کے کھیلیں گے نا تو انشاءاللہ ٹیم ورک بن جائے گا. اور کسی سے حسد نہ کریں، سب سے خوش رہیں. اور ٹیم ورک کے لیے 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں. نمبر 1 ٹاسک کوہیسیونیس، کہ اپنے ٹاسک پہ رہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا، اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے. اور دوسرا ہے سوشل کوہیسیونیس، کہ ہاؤ مچ یو لائک ایچ ادر، کہ آپ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے پورٹ قاسم کا میچ تھا، یہ لوگ میچ ایک بھی نہیں جیتے تھے، لیکن راشد لطیف نے کہا کہ آپ نے جو ہے ہماری ٹیم کو دیکھنا ہے. تو میں نے آف دا فیلڈ ورکنگ کی. ورکنگ کرنے کے بعد جو ہے صرف یہ کہ ان کو جوڑنے کی کوشش کی، خالد لطیف کو، پھر سمیع کو. تو یہ پہلا میچ جیتے تو راشد لطیف کے الفاظ تھے کہ کیا کر دیا معین بھائی، یہ ٹیم جیت گئی. میں نے کوئی کوچنگ نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، صرف ان کے دل جوڑے اور ٹیم ورک کو ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ وہ تقریباً 3 یا 4 سال پہلے وہ میچ جیتے تھے. معین بھائی دلوں کو جوڑنا بہت اہمیت رکھتا ہے. میں ایک بات کرتا چلوں کہ انڈیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی قوم بہت بہادر قوم ہے. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں. اگر انڈیا ہم سے نہیں کھیلنا چاہتا تو ہم نہیں کھیلنا چاہتے. یہ بار بار کہا ہے، بھجی نے کہا اور روہت شرما نے کہا کہ جناب انڈیا کو پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے. کرکٹ اور سیاست دونوں چیزیں الگ ہیں، اور پاکستانی قوم اور پاکستانی کرکٹ یہ اتنی سٹرونگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں جی، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کی جائے اور آ کے ٹیبل ٹاک کی جائے، رائٹ، ایک اوپر کے لیول پہ بھی اور ہر سطح پہ. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ یہ دے آر چکن ہارٹیڈ پرسنالٹیز، رائٹ، ایک چھوٹے دل کے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی اچھا نہیں سوچ سکتے. یہ ان کی فطرت میں ہے. تو مجھے تھوڑا سا غم بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنا کیوں گرتے ہیں. ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے ان سے. جیسے وہ جواب دیتے ہیں ہمیں بھی جواب دینا چاہیے. ایک حد تک ہم نے کوشش کی اور ہمیشہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کی بھی کوشش کی، لیکن لمٹ از لمٹ، رائٹ. تو اس لیے اب یہ جتنی بھی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر لیں، جب تک رب نہ چاہے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. معین بھائی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو کہ گھٹنوں کے بل چلیں. اور ہم گھٹنوں کے بل چلنے والے لوگ نہیں ہیں. پاکستانی قوم بہت سٹرونگ قوم ہے، اور شاہد آفریدی کے اس بیان نے اور سرفراز کے بیان نے قوم کو بہت اٹھا دیا ہے. سرفراز نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو وی ویلکم دیم. اف دے آر ناٹ ولنگ ٹو پلے ود اس وی آر ناٹ گیو دیم دی اپرچونٹی. سمپل. بالکل صحیح کہا سرفراز نے. بلکہ جاوید بھائی کا بھی اسٹیٹمنٹ یہی آیا تھا سروو گانگلی کے بارے میں. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا وی شوڈ کٹ آف آل دی ٹائز ود پاکستان. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ کتنا، مطلب سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے لیکن گندا آدمی ہے، رائٹ. تو یہ اسپورٹس پرسن ایسا نہیں ہوتا. اسپورٹس پرسن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کھلے دل کا ہوتا ہے، وہ اسپورٹس سے لو کرتا ہے. گواسکر ہیں، دوسرے پلیئرز ہیں ان کے، سدھو ہے جو always support پاکستان. وہ اس لیے کہ ہی از اے اسپورٹس لور، رائٹ. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون کس ملک سے ہے، یہ پاکستان سے ہے، یہ بنگلہ دیش سے. وہ صرف اسپورٹس کا دیکھتا ہے. اور نارملی کانسنٹریشن بنانے کی ٹیکنیک بھی یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اسپورٹس کو دیکھیں، شخصیت کو مت دیکھیں. اور سروو گانگلی جو ہے وہ صرف ایک اونچھاٹ ڈنڈا استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے، گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ووٹ ملے اور چیف منسٹر بن جائے. ایز ہی سیڈ ہو سیڈ جاوید میاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل معین بھائی، ابھی ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن اب بات کرنے جا رہے ہیں کرس گیل کے حوالے سے. کرس گیل نے جاوید میاں سے، شاہد آفریدی سے چھکوں کی بادشاہت چھین لی ہے. 444 میچز میں 476 سکسز لگائے ہیں، چھکے لگا کر شاہد آفریدی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کرس گیل نے. شاہد آفریدی کتنے تھے؟ جی 476 تھے، ہائیسٹ سکسز تھے. روہت شرما، جے سوریا یہ اس لائن میں شامل ہیں. کرس گیل کی بات کرتے ہیں اور شاہد آفریدی کی بات کرتے ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہے.
मैं क्योंकि शाहिद अफरीदी का थोड़ा सा गैप आ गया था जिसकी वजह से उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जब आप छक्के की बात करें तो करंट जो PSL का जो टूर्नामेंट इस पे बात करेंगे मोइन भाई, अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है, इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। जा रहे हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे होस्टिंग करते रहे हैं, जनाब अली सलमान साहब। अली सलमान साहब, आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अली साहब सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे थे मोइन भाई से, और बात कर रहे थे हम इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया बहुत ही ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जो है शिरकत नहीं करनी चाहिए। आपके क्या स्टैंड है इस पे? देखें आमिर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स की दुनिया से थोड़ा सा आइसोलेट हुआ था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये इंडिया की कि इंडिया खुद जो है वो आइसोलेट हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, खुद उनके ही जो चेतन शर्मा, जिनको मियादाद ने आखिरी बॉल पे शारजा में आजकल PSL का टूर्नामेंट दूसरा फेस चल रहा है, तो चेतन शर्मा ने खुद ये बात कही है कि इंडिया अगर नहीं खेलेगा तो इंडिया बैन भी हो सकता है और इंडिया के ऊपर फाइन भी हो सकता है। तो इंडिया अगर पाकिस्तान से खेलने से मना करेगा तो ना से उसकी, जो आपको पता है आजकल रेटिंग का भी चक्कर है, रैंकिंग का भी चक्कर है, तो रेटिंग भी उसकी कम होगी, रैंकिंग भी उसकी कम होगी, और साथ साथ जो है खुद जो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच, इंडिया के अवाम भी पाकिस्तानी प्लेयर को बहुत पसंद करते हैं, तो उसका भी इंपैक्ट काफी आएगा। अच्छा अली, एक बात यह है कि भज्जी ने, रोहित शर्मा ने, इन तमाम लोगों ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। पाकिस्तान में यहाँ सरफराज अहमद, जावेद मियादाद और दूसरे तमाम खिलाड़ियों ने बयान दिया कि हमें भी नहीं कोई शौक नहीं खेलने का। तो ये किस तरह की क्रिकेट हो रही है कि सियासत को क्रिकेट से अलग होना चाहिए मेरे ख्याल? देखें, हमेशा से ये इंडिया की रिवायत और ये रीत रही है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के नेशन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ हमेशा से बयानबाजी करते रहे। अभी मैं मोइन भाई को सुन रहा था, सुनील गावस्कर का तस्करा कर रहे थे। 83 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त ये क्या आया एक मैगजीन में, इंडिया का एक मराठी मैगजीन था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा, उसमें ये आया कि वर्ल्ड कप जो है वो एशिया ने जीता है। तो उस वक्त सुनील गावस्कर साहब का ये स्टेटमेंट आया कि ये वर्ल्ड कप जो है एशिया ने नहीं जीता, ये वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। तो वहाँ से उनकी बायसनेस का आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आपने इतने सारे प्लेयर्स के नाम लिए। अभी जो पाकिस्तान की टीम लास्ट टाइम गई थी इंडिया, वहाँ पे परागान ओझा ने एक साइड मैच खेलने से मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे। वीरेंद्र सहवाग का आपको याद होगा कि फादर्स डे पे उन्होंने किस तरह से स्टेटमेंट दिया था, और शोएब अख्तर ने किस तरह उनको शटअप कॉल दी थी। तो हमेशा से बॉर्डर के उस पार से स्टेटमेंट ऐसे आते रहे। लेकिन मैं अपने जरूर प्लेयर्स को, अपने जो हमारे हीरोज, उनको जरूर इस पे मैं जरूर इसको दाद दूंगा कि यहाँ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं जाता कि इंडिया से नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम है, लड़के खेलती है और जब पूरे जज्बे के साथ खेलती है, पूरे दिल से खेलती है। और मोइन भाई ने वो दौर देखा है कि जब पाकिस्तान के जो लेजेंड इमरान खान, मियादाद जब आते थे डाइनिंग हॉल में, तो इंडियन प्लेयर्स के हाथों से कांटे और उनके हाथ से चमचे गिर जाते थे, वो इतने ज्यादा मेस्मराइज होते थे। That shows the strength of Pakistan. That shows the talent of Pakistan, और वो charismatic लोग हैं। मैं आपको बताऊं, शारजा में मैंने गावस्कर से पूछा कि मुझे कोई टिप बताया, तो उन्होंने कहा गुरु से पूछना। अब गुरु कौन था? जावेद मियादाद जनाब। इवन अजहरुद्दीन, ये सारे आते थे, जावेद मियादाद से पूछते थे। तो पाकिस्तान के प्लेयर जो है हमेशा पॉजिटिव हैं और हमेशा खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने चाहते हैं, सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और बिल्कुल आपने सही फरमाया भाई, आप बात कर रहे हैं हम मेरा थोड़ा सा मैं अभी कट करूंगा कि अजहरुद्दीन का कैरियर बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज पे था, और अजहरुद्दीन ने भी ज़हरबाज साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनकी ग्रिप चेंज की, और फिर आपने देखा कि अजहरुद्दीन का एक नया रिवाइवल हुआ उनके कैरियर में। तो उनके प्लेयर हमेशा से पाकिस्तानी प्लेयर से पूछते रहे। शामी को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? आज भारत शामी 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 कर रहा है। वसीम अकरम कोलकाता नाइट राइडर में कोच थे, तो उन्होंने वहां से उनको ट्रेड किया। उन्होंने कहा कि एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अजहरुद्दीन को जो है, अजहरुद्दीन ने यूनुस खान को, आपको पता है, उन्होंने कहा था कि यूनुस खान ने जब 100 किए थे बहुत सारे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से बैटिंग करो, जो इंग्लैंड में फेल हो रहे थे, और उसके बाद यूनुस खान ने 100 स्कोर किया। इस तरह क्रिकेटर एक दूसरे को जो है वो मुख्तलिफ राय देते रहते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। अंदर से बहुत सारे प्लेयर कुछ हैं, जैसे शाहरुख गांगली वगैरह है, जैसे और प्लेयर हैं, लेकिन अंदर से सब है, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे। अच्छा मोइन भाई, बात ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो फतूहात की जो है जनाब हैट्रिक कर चुकी है। देखें, एक पहले 2 मैचेस और फिर तीसरे लगातार 3 मैचेस देते हैं। तो क्या टीम फॉर्मेशन में आप चेंज देखते हैं? मैं अली से भी बात करूंगा, पहले आपसे जानना चाहता हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर आखिर ऐसा क्या कुलिया या ऐसा कौन से तरीका है जिसकी बिना पे तमाम मैचेस जीत रहा है? टीम फॉर्मेशन या सिनर्जी या सिंक्रोनाइजेशन, क्या चीज है? वो असल में वो ज्यादा बड़े नाम पर नहीं गए। वो उन्होंने, एक तो ये है कि ये क्लब क्रिकेट बहुत खेलते हैं, सरफराज बहुत खेलता है। दूसरी तो सबसे बड़ी बात है, जैसे शाहिद अफरीदी ने बोला था कि उनका टीम वर्क है। जैसे जो उनके जो ओनर हैं, उनका क्या नाम, नदीम उमर साहब हैं, इसी तरह सरफराज है, फिर वो आजम खान है, मोइन खान है, वीव रिचर्ड है। तो जो जीतने की वजह है
وہ سب سے جو شاہد افریدی نے تو اس کو میں بیک کرتا ہوں کہ اٹس آل اباؤٹ ٹیم ورک رائٹ, اور ٹیم ورک کی وجہ سے جیتے ہیں. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے 2 بیٹسمین بہت فارم میں ہیں. ایک تو عمر اکمل جس کی ایوریج ہے 136 کی ہے, پھر جو واٹسن ہے وہ ٹاپ اسکورر ہیں. کسی T20 کے فارم میں کوئی بھی کسی کی بھی ٹیم کے 2 بیٹسمین اچھی فارم میں ہو اور ٹاپ فارم میں ہو تو وہ ٹیم ضرور جیتے گی. پھر دوسری سائڈ آپ دیکھ لیں فیلڈنگ سائڈ میں, حالانکہ احمد شہزاد نے کم میچ کھیلے لیکن بیسٹ فیلڈر جو ہے احمد شہزاد ہے. اسی طرح پھر ایک اور بات جو رہ گئی ہے بالنگ کے حوالے سے کہ وہ 2-2 3-3 وکٹیں آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ ایک بالر آؤٹ نہیں کر رہا 4 یا 6, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بالر ڈم ہو جاتے ہیں. تو ان کے سارے بالر جو ہیں ایکٹیو ہیں اور 2-2 3-3 کر کے ٹیم ورک شو کر رہے ہیں. بالکل. علی بات کرتے ہیں بیٹنگ کی تو ریلی رسو, شین واٹسن, اب ایسن کے حوالے سے کیوں پوچھیں کیونکہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے بارے میں بہت بہترین تجزیہ کرتے ہیں. آپ کے اس حوالے سے سب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ جو بہت اچھا ڈومیسٹک کا آپ کا نالج ہے. ایسن کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا ہے. احمد شہزاد 2 میچز کے بعد نہیں کھیل رہے تیسرا میچ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیٹنگ دیکھیں سرفراز احمد ڈیپتھ ہے بیٹنگ کی اگر دیکھا جائے, اور بالنگ بھی بہت لائن بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ ریزن ہے یا آپس میں یہ سینرجی کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ جیسے عمر ایسوسی ٹیم میں ساتھ کھیلتے ہیں یہ وجہ؟ جی یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ سرفراز ایک مین فیکٹر ہے کیونکہ سرفراز پاکستان کرکٹ کلب میں بھی ان کو لیڈ کرتے ہیں, عمر ایسوسیٹ میں بھی لیڈ کرتے ہیں, پھر پاکستان کی ٹیم کا بھی ان کو ایکسپیرینس ہے. انڈر 19 میں بھی ایک نیچرل کیپٹن ہے سرفراز, ایک نیچرل بائی برتھ لیڈر ہیں. تو ایک لیڈرشپ کی جو کوالٹی اب یہ چونکہ مینجمنٹ کے آدمی ہیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو کیریزمیٹک لیڈرشپ ہے سرفراز کی وہ بڑا ایک وائٹل فیکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ نیوکلس کا رول پلے کرتے ہیں, ان کے گرد ریوالو کرتے ہیں تمام الیکٹرانز ہیں ایگزیکٹلی تمام جو وہ ان کے گرد وہ ریوالو کرتے ہیں اور بٹس اینڈ پیسز میں پرفارمنسز آتی ہیں. 2-3 پلیئر پرفارمنس سے کرتے ہیں, جیسے روسو کا نام لیا آپ نے یا واٹسن کا نام لیا, سہیل تنویر بالنگ میں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. احسان علی کی آپ نے بات کی, بڑے زبردست بیٹسمین ہیں. اور جو کرکٹ کے سرکل میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساجد علی کے بعد اگر کوئی فاسٹ بالر کو اتنا اچھا پلیئر کھیلتا ہے تو وہ پھر احسان علی کھیلتا ہے. بڑے زبردست پلیئر ہیں, خصوصاً فاسٹ بالنگ کے بہت اچھے پلیئر ہیں. احسان علی سے ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ جو میچز ہیں اس میں ایک بڑی اننگ کھیل سکے. دیکھیں ہوپ بالکل کر سکتے ہیں, ہوپ تو آپ کسی بھی پلیئر سے کر سکتے ہیں, لیکن جو احسان علی کو جو رول دیا ہے وہ دیا ہے کہ لائسنس ٹو کل والا, کہ آپ سرکل کو صحیح طریقے سے یوز کریں کیونکہ پاورفل ہٹر ہیں. اور فاسٹ بالر کو اس طرح میں نے پہلے کس طرح موین بھائی اپنے دور میں فاسٹ بالر کو کھیلتے تھے یا جس طرح سے ساجد علی فاسٹ بالر کو کھیلتے تھے, تو فاسٹ بالر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں. اور جو ان کا ٹیم میں کمبینیشن ہے, جو کمپوزیشن ہے, وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کا مین سیکرٹ آف سکسیس ہے جس کی وجہ سے وہ 3 کے 3 میچز ابھی تک جیتے ہوئے ہیں. میں تھوڑی سی بات ان کی بات پہ ایڈ کرتا ہوں, جیسے سرفراز کی انہوں نے بات کی تھی, تو حاضری کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی سب کے لیے ضروری ہے. دیکھیں جی سرفراز کیپٹن ضرور ہے, لیکن جو کیپٹن ہوتا ہے نا اگر اس میں ایگو ہو تو وہ کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. جو سرفراز جو ہے بہت لو پروفائل اور ڈاؤن دی ارتھ آ کے جو ہے خادم بن کے کام کرتا ہے. جب آپ تھانے دار بن جاتے ہیں, SHO بن جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں میری ذات کو تم خوش کرو, آرگنائزیشن کے لیے کام نہیں کرتا. وہ آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہے, وہ پاکستان کے لیے کھیلتا ہے. جیسے ابھی مجھے ملا تھا تو اس نے کہا, میں نے کہا 4 میچ میں بین لگی, کیا ہوا؟ کہہ رہے نہیں کوئی بات نہیں, بلکہ شعیب ملک کے لیے اس نے ویل وشز کی. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کا ہارٹ جو ہے بہت بڑا ہے سرفراز کا, اور وہ کنٹری کے لیے کھیلتا ہے, آرگنائزیشن کے لیے کھیلتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے مینجمنٹ اسکلس کے لیے کہ سب کے لیے کھیلو, اور جب تم ہارو تو اپنے آپ پر بلیم کرو, یہ نہ کہ ٹیم پر بلیم کرو. میں ابھی ایک پروگرام میں ظفر احمد صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ سرفراز جیسے آپ نے کہا ایک بہت بگ ہارٹ شخصیت کے مالک ہیں, انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں, اور اس ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی وجہ سے لیکن گراؤنڈ میں ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ڈفرنٹ نظر آتا ہے, انتہائی ایگریسو نظر آتے ہیں. اور ایگریسو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹیم میں جو کمبینیشن جو ٹیم بناتے ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو یہ سرفراز کا یہ 2 ڈیول پرسنالٹی نظر نہیں آتی. وہ جو ایگریشن ہے وہ اس کی ایک سمجھو روٹین ایکسرسائز ہے, لیکن وہ جو کیریکٹرسٹکس نا پرسنالٹی میں ہوتی ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتی. ہاں تھوڑا سا اس میں ڈرا بیک نقصان بھی ہوتا ہے جب زیادہ لو پروفائل ہو ڈیسیژن میکنگ میں. تو ڈیسیژن میکنگ میں میں سرفراز کو تھوڑی سی ایڈوائس دوں گا کہ تھوڑا سا ایگریسو ڈیسیژن میکنگ لے, کیونکہ سارا جو الزام یا جیتنے کا جو بھی اس کو سہرا جاتا ہے وہ سرفراز کے سر جاتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ ڈیسیژن میکنگ میں, ٹیم کھلانے میں یہ تھوڑا سا. ایک سوال آپ سے یہ کہ شاہد افریدی کا یہ سنا یہ جا رہا ہے کہ 4th ایڈیشن کے بعد وہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے تمام کرکٹ فارمیٹ سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد کے بعد جتنا شاہد کا کرسما ہے, جتنا لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, تو کرکٹ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے؟ لیکن عامر بھائی جب فضل محمود ریٹائر ہو رہے تھے اس وقت یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں فاسٹ بالنگ کا کیا مستقبل ہوگا,
پھر اس کے بعد مزید گریٹس بالر آئے, عمران خان آ گئے, اس کے بعد وسیم اکرم آ گئے, وقار آ گئے. پھر اس کے بعد جب حنیف محمد صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اس وقت کہا پاکستان میں کرکٹ جو ہے بیٹنگ کا کیا مستقبل ہوگا, جاوید نژاد, ظہیر عباس, بڑے بڑے لیجنڈ انضمام, یونس خان صاحب نے آ گئے. تو یہ کرکٹ ہے, یہ ہمارے آپ کے رگوں میں دوڑ رہی ہے اور یہ کبھی بھی رکے گی نہیں. شاہد آفریدی نے پاکستان کو بہت زیادہ سرو کیا ہے, پاپولر پلیئر ہیں, انٹرٹینر ہے, لیکن گریٹ پلیئرز میں ان کو میں شامل نہیں کروں گا. ان سے بھی اچھے گریٹ پلیئر پاکستان کو مستقبل میں مل سکتے ہیں اور یہ کارواں چلتا رہے گا. اچھا, یہ بینچ اسٹرینتھ کی بات ہم کرتے ہیں ہمیشہ, ہمارے پاس بہت سے کھلاڑی آئے, آصف علی, حسین طلعت اور دوسرے کئی کھلاڑی آ رہے ہیں, لیکن ویسا ٹیلنٹ جیسے شاہد آفریدی, یونس خان, مصباح الحق, وقار یونس, وسیم اکرم, وہ ٹیلنٹ پاکستان میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ عامر بھائی یہ ہے کہ جو ٹیم میں اندر کھیل رہے ہیں وہ بھی انہی جیسے ہی ہیں. کیونکہ جس زمانے میں معین بھائی اوپن کیا کرتے تھے, اگر آپ ٹیم میں دیکھیں رمیز راجہ, عامر سہیل کھیل رہے تھے, بینچ پہ کون ہوتا تھا؟ معین العتیق بینچ پہ موجود ہوتے تھے, غلام علی بینچ پر موجود ہوتے تھے, ساجد علی بینچ پر موجود ہوتے تھے, شاہد انور بینچ پہ موجود ہوتے تھے. جتنے اچھے پلیئر اندر کھیل رہے ہیں اتنے ہی اچھے یا ان جیسے ہی پلیئر بینچ پہ موجود ہوتے تھے, کمپٹیشن تھا. اب اگر ہم آصف علی کی بات کرتے ہیں, اگر ہم حسین طلعت کی بات کرتے ہیں, تو سوری ٹو سے کہ اگر ہم پی ایس ایل سے ٹیم بنائیں گے تو ان جیسے پلیئرز کو ہم آئیڈیلائز کریں گے. یہ بیسٹ پروڈکٹ نہیں ہے پاکستان کی. بیسٹ پروڈکٹ وہ ہے, عابد علی بیسٹ پروڈکٹ ہے پاکستان کی. اس جیسے دیگر پلیئر ہیں جو فرسٹ کلاس کرکٹ علی, وقت ہو رہا ہے شارٹ کمرشل بریک کا. میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کروں گا, علی نے بالکل صحیح کہا, لیکن جو سب سے بڑا جو دوسرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ فارمیٹ. دیکھیں اب T20 اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اس میں ٹیلنٹ نہیں آ سکتا. ہمارے دور میں لمبی کرکٹ ہوتی تھی, 4 ڈے, ایون کلب کرکٹ 3 ڈے کی ہوتی تھی, رائٹ. ODIs ہوتے تھے 50-50 اوور کے, 5 ڈے, فرسٹ کلاس سارے کھیلتے تھے. ہمارے یہاں یہ فرسٹ کلاس کھیلتے نہیں ہیں. معین بھائی تمام ایشوز پہ بات کریں گے, وقت ہو رہا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا, تو جا رہے ہیں کمرشل بریک کی جانب, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو فائنل کاؤنٹ ڈاؤن. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پی ایس ایل پہ, بات کر رہے ہیں T20 فارمیٹ پہ, بات کر رہے تھے اپنے لیجنڈز کی, بات کر رہے تھے وسیم اکرم, وقار یونس, عمران خان اور بہت سارے کرکٹر, یونس خان. اور معین بھائی بات ہو رہی تھی T20 کرکٹ فارمیٹ کی, تو T20 کرکٹ فارمیٹ سے ہمیں وہ ٹیلنٹ نہیں مل رہا جو ٹیسٹ کرکٹ اور ODI میں پرفارم کرتے ہیں. بیسیکلی یہ انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے, اس سے آپ ٹیلنٹ جو ہے نہیں ابھار سکتے. کوئی پلیئر کسی وقت بھی پرفارمنس کر سکتا ہے. لانگ ورژن کی جو گیم ہوتی ہے نا, اس میں صحیح ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ بابر اعظم کی مثال لے لیں, T20 میں پرفارمنس کر رہا تھا لیکن ٹیسٹ میں نہیں کر رہا تھا. کیوں کہ فیلڈرز اوپر ہوتے تھے, سنگل نکلتا نہیں تھا, تو ظاہر ہے اس کے پاس پیشنس نہیں تھا. جب بڑی کرکٹ کا جب پیشنس نہیں بنے گا, اور پیشنس جب بنے گا جب تک وہ ہیبیچول نہیں ہوگا. ہیبیچول کب ہوگا؟ جب وہ کرکٹ ہوگی. تو کرکٹ جو ہے میرے حساب سے PCB کو یہ چاہیے کہ T20 کے ساتھ ساتھ جو بڑی لانگ ورژن گیم ہے اس پر بھی فوکس کیا کرنا چاہیے. وہ کرکٹ بھی زیادہ کھیلنا چاہیے, جس کی وجہ سے ٹیلنٹ نکلے گا. پاکستان کی اوپننگ کی اگر بات کریں, بابر اعظم, فخر زمان, امام الحق, ویسے تو خرم منظور کو تو اب اپارچونٹی نہیں مل رہی, اور عابد علی پاکستان کی ڈومیسٹک کا ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. ان تمام کھلاڑیوں کو اگر دیکھیں تو جب یہ ٹیسٹ کرکٹ میں جاتے ہیں تو ٹیسٹ فارمیٹ میں جانے کے بعد یہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں. کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ سے شارٹ سلیکشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا اعتماد ہے وہ نہیں دیا جاتا, شارٹ سلیکشن پراپر نہیں ہوتا. پلیئر گو مگو کا شکار ہے. پلیئر, ہر پلیئر کی اگر بات کریں, میری بہت سارے پلیئر سے بات ہوتی ہے, اب بہت ہی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے کھیلنے کا کم سوچتے ہیں. وہی سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح پاکستان سپر لیگ کھیل جائیں, پاکستان سپر لیگ کھیل کے بگ بیش کھیل جائیں, بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیل جائیں, کریبین پریمیئر لیگ کھیل جائیں. تو یہ وجہ. اور دوسری وجہ, آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی تھی, اگر ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے, تو بچے نے جواب یہی دینا, شاہد آفریدی, عمران نذیر, اس طرح کے جواب آئیں گے. آج ہمارے ہیروز یونس خان نہیں ہیں. جو کرکٹ کو جانتے ہیں وہ یونس خان کو پسند کرتے ہیں. آج ہمارا ہیرو اظہر علی نہیں ہے, آج ہمارا ہیرو مصباح نہیں ہے. الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ وی میں کھیلتے ہیں, نیچے کھیلتے ہیں. تو جب تک ان پلیئر کو آئیڈیلائز نہیں کریں گے, اور بیڈمنٹن ٹائپ کے پلیئر کو آئیڈیلائز کریں گے جو ہر بال پہ باؤنڈری مارنا چاہتے ہیں, باؤنڈری لگانا چاہتے ہیں, چھکے کی کرکٹ نہیں ہے. کرکٹ میں 1 بھی ہے, کرکٹ میں 2s بھی ہے, کرکٹ میں گراؤنڈ شاٹ ہے. جس دور میں یہ پلیئر جو آج ہمارے اسٹار بنے ہوئے ہیں, بلکہ پاکستان میں نہیں, پاکستان میں بھی بیٹنگ تنزلی کا شکار ہوئی ہے. اوور آل کرکٹ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوئی ہے. اب وہ ویسے پلیئر نہیں ہے ماضی جیسے. تو بات یہ کہ اگر آپ اوپر شاٹ کھیلیں گے, اوپن شاٹ کھیلیں گے, تو جب تک آپ کے اندر کلاس نہیں آئے گی. علی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں آپ T20 کے جتنے بھی میچز ہیں دیکھ لیں, میکسیمم 160 to 190, ہائیسٹ 183 ہے اس PSL 219 کا. اب آپ ایوریج نکال لیں, اگر آپ 20 اوور میں ساری بال پہ چھکے ماریں گے تو 700 رن. آج تک 300 رن نہیں بنے. تو بیسیکلی یہ ٹیکنیکل گیم ہے. سنگل ڈبل, آپ ڈبل بھی کریں گے تو 12 رن بنتے ہیں, رائٹ. چلو ڈبل نہیں ہو سکتے, 7-8 رن تو بن سکتے ہیں. تو ویسے چھکے چوکے مارنے کے بعد بھی 8-10 رن بن رہے ہیں. تو اس لیے جب وکٹیں سیو رہیں گی اور ٹیکنیکل سنگل نہیں مس کریں. فار ایگزامپل جو آپ نے طلعت کی بات کی تھی, اس نے 2 اوور میڈن کھیل گیا تھا وہ ایک پچھلے پہلے راؤنڈ میں, تو 18 اوور کا میچ ہو گیا.
وہ کیوں کھیل گیا؟ کیونکہ اس کو پریکٹس ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا چھکے مارو بھائی چھکے مارو. تو یہ چھکے کی کرکٹ میں علی کی بات کو معین بھائی علی کی بات کو ایڈ کرتا ہوں فردر کہ یونس خان پاکستان کے ان گریٹس میں ہیں جنہوں نے 10,000 رنز بنائے, 30 سینچریاں ہیں ان کی, 30 سینچریز ہیں. مصباح الحق وہ کھلاڑی ہیں کہ جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں فاسٹسٹ 100 کیا, 51 یا 57 بالز میں انہوں نے 100 رنز اسکور کیے. یہ پاکستان کے وہ لیجنڈ ہیں جن کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں. صحیح ٹیلنٹ ہے پاکستان کا. وہی ٹیلنٹ پاکستان میں ان T20 کرکٹ سے مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا, ہم یہی بات کریں. لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ جتنے بھی, جیسے آپ نے بات یونس خان کی, ہم لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جازم اعداد ہو جائیں, یونس خان ہو جائیں, مصباح الحق ہو جائیں, پرانے پلیئر ہیں, ایون فرسٹ کلاس پلیئر, لیکن ہم صرف اسی سے متاثر ہیں جس کا نام ٹونی ہے. تنویر سے متاثر نہیں ہے. بالکل بات یہی ہے. اور آپ یقین کریں انڈین پلیئر, ایون گرینچ نے مجھ سے پوچھا کہ یار میاداد سے پوچھو, الٹا اس سے میاداد نے ایجاد کیا اور ہی از پی ایچ ڈی ان کرکٹ, رائٹ. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو استعمال نہیں کرتے اور پیٹ ایشوز پہ زیادہ معین بھائی میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات علی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ بہت فالو کرتے ہیں اور اس کو صحیح معنوں میں آپ جانتے ہیں. بتائیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سے ہمیں وہ پلیئرز کیوں نہیں مل رہی ہیں, ان کو اپرچونٹی کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہماری سلیکشن میں دیکھیں, جتنے بھی سلیکشن ہے, وسیم حیدر کو دیکھ لیں, توصیف احمد کو دیکھ لیں, آپ توصیف احمد کے ساتھ جو ہمارے تیسرے سلیکشن بجات اللہ واسطی, یہ جاتے بھی ہیں کہا جاتا ہے, لیکن پاکستان کپ ہونے جا رہا ہے لیکن ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کو موقع نہیں مل رہا ہے. عامر بھائی ٹیلنٹ کیسے ملے گا اگر کراچی کی آبادی آپ سمجھیں کہ تقریباً 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے, اور اگر آپ اس کراچی کی آبادی میں بھی ایک ٹیم کراچی کی کھیلے گی اور پھر اس پہ بھی آپ ڈرافٹنگ سسٹم لے کر آ جائیں گے تو کراچی کا لڑکا کہاں جائے گا؟ ڈرافٹنگ سسٹم وہ ایک ناسور ہے, بہت معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, کہ جو پاکستانی کرکٹ کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جن کی اپنے ریجن کی ٹیمیں کمزور تھیں, تو انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے یہ ڈرافٹنگ سسٹم لے کر آئے. اب کراچی کی ٹیم سے اگر کوئی پشاور کا لڑکا کھیلے گا تو کراچی کا لڑکا پھر کہاں سے جا کے کھیلے گا؟ ڈرافٹنگ سسٹم وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے صحیح ٹیلنٹ سامنے آ نہیں رہا. اور جو بات کرتے ہیں آپ لوگ کلب کرکٹ کی بات کرتے ہیں, کلب کرکٹ ہوتی ہے, وہاں لڑکا پرفارم کرتا ہے, انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ میں پرفارم کرتا ہے, وہاں سے پھر کراچی کی ٹیم میں جاتا ہے, کراچی کی ٹیم سے یا ریجن کی ٹیم سے پھر جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کی طرف. آپ نے کلب کرکٹ تباہ کر دی, انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ میں کوئی پرفارم کر رہا ہے, کیا پرفارم کر رہا ہے کچھ نہیں پتا. میں نے ایک میچ ایسا بھی دیکھا جس میں امپائر چپل پہن کے انٹر ڈسٹرکٹ میں امپائرنگ کر رہا ہے, سائڈ اسکرین کا کوئی تصور نہیں ہے. وہی آج بھی جو معین بھائی کے دور کے اندر وہ پتیلے کے اندر پانی ملا کے شوربہ آتا تھا, آج بھی لڑکے وہی کھا رہے ہیں. آپ کی گراس روٹ کرکٹ کا یہ حال ہے. پھر اس کے علاوہ ریجن کی کرکٹ آپ نے ڈرافٹنگ سے ختم کر دی, ڈپارٹمنٹل کرکٹ پہ آپ چھری چلانے کے لیے تیار ہیں. علی سب سے امپورٹنٹ سوال, بہت سے لوگوں کا سوال ہے, مجھے بارہا فیس بک پہ دوسری جگہوں پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے جا رہی ہے. جب ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو جائے گی تو فائنینشیل اکوپمنٹ کے ناطے جو کرکٹرز ہیں وہ کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ سر دیکھیں, ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی تو ہم براڈر اسپیکٹ میں بات کرتے ہیں. UBL بند ہو گیا, PIA بند ہو گیا, نیشنل بینک بند ہو جائے گا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک زمانے میں KDA کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی, KDA سے کتنے لڑکے کھیلتے تھے, KBCA کی ٹیم کتنی اسٹرانگ ہوتی تھی, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ٹیم کتنی اسٹرانگ ہوتی تھی, کہ الیکٹرک کی ٹیم کتنی اسٹرانگ ہوتی تھی. تو یہاں سے گراس روٹ سے شروع کریں نا, یہیں سے جب لڑکے کو روزگار نہیں ملے گا تو پھر PIA, نیشنل بینک, UBL یہ تو پھر بہت بڑی چیز ہے. ہمارے جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے, وہ کرکٹ اتنا مہنگا گیم ہے کہ یہاں پہ کوئی اسٹائپنڈ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی اسکالرشپ نہیں ہے, یہاں یونیورسٹیز کے اندر کوئی آپ کو ڈپارٹمنٹ اسپورٹس بیس پہ کوئی سیٹ نہیں ملتی, جابس میں کوٹا اسپورٹس والوں کا نہیں ہے. ہمارے حالات جو ہیں وہ اگر ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں, دوسروں کے رول ماڈل کو, تو بہت ڈفرینٹ ہے. بالکل علی. اسد شفیق, معین بھائی, اسد شفیق, انور علی, سعود شکیل, یہ KE کے کھلاڑی ہیں اور پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. سعود شکیل تو کوئٹہ گلیڈیٹر میں شامل ہیں. ایمرجنگ پلیئرز آ رہے ہیں, لیکن وہ ایمرجنگ پلیئرز کو پاکستان میں اپنی جگہ دیکھیں. اب 3 کھلاڑی ہمیں اچھے ملے, اب دیکھا جائے تو 4-5 پیسے اور بھی ہیں, لیکن مینلی حسن علی آپ دیکھ لیں, شاداب خان PSL سے ہمیں ملے ہیں, حسن علی, شاداب خان, فخر زمان وہاں سے ملے. تو آگے آنے والے فیوچر میں تو 4 سال سے ہو رہی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 4 سال میں پلیئر بن جاتا ہے. یہ آلریڈی پلیئر کھیل رہے تھے اور ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیل رہے تھے, اس میں بھی یہ اچھے تھے. اب PSL کیونکہ TV پہ آ رہا ہے تو آپ کو نظر آ گیا, لیکن اصل میں جو ہے بہت سارے ایسے میچز ہیں جو آپ دیکھ ہی نہیں رہے, لائیو نہیں دیکھ پا رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں تھا. اب چونکہ آپ کو انفارمیشن مل گئی تو سارا کریڈٹ PCL پہ, ایسا ہے نہیں. یہ پہلے سے کھیل رہے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کی تھی. اور میں جب PCB میں تھا تو ان کو باقاعدہ لیکچر بھی دیتا, اس وقت PCL اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی, PSL اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی, رائٹ. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ PSL کی فاؤنڈیشن ہے یا پروڈکشن ہے, ایگری کرتا ہوں میں معین بھائی سے, کیونکہ جب شاہین شاہ آفریدی لاہور قلندر میں انڈکٹ ہوا, اس سے پہلے وہ پاکستان انڈر 19 کھیل چکا تھا. فخر زمان کو لاہور قلندر کلیم کرتا ہے کہ جی ان کی پروڈکٹ ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ سیالکوٹ کے اگینسٹ کراچی بلوز کی ٹیم فائنل کھیل رہی تھی, خرم منظور کپتان تھا اور فخر زمان اس فائنل میں کھیل رہا تھا. اس وقت میں نے واٹمور سے کہا تھا کہ آپ اس لڑکے کو دیکھیں, تو اس نے کہا نو ٹیل می اباؤٹ ہز پرفارمنس اگینسٹ دا ڈپارٹمنٹل کرکٹ. تو فخر زمان کو کراچی کی ٹیم نے جو ہے اس پہ کام کیا ہے, یا نیوی کی ٹیم نے اس کو آگے لے کر آیا.
है। तो ये जो बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं आपको पहले भी कहा था, बेस्ट प्रोडक्ट पीएसएल में नहीं खेल रहा, क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट की रसाई या तो फ्रेंचाइज तक नहीं है या उन प्लेयर्स तक नहीं है जो पीएसएल में खिलाते हैं। अगर देखें, अगर बेस्ट प्रोडक्ट खेल रही होती तो आज शकील अंसर, इस उम्र में विकेट कीपिंग सबसे मुश्किल जॉब है क्रिकेट में, आपको भी पता है, मोइन भाई को भी पता है, इस उम्र में, क्योंकि वो सालकोट से खेले हैं, शोएब मलिक फेवरेट है, इसलिए आज वो पीएसएल खेल रहे हैं। तो जो बेस्ट विकेट कीपर है आपका, वो नहीं खेल रहा ना, जिस जगह शकील अंसर खेले। ये जितनी भी प्रोडक्ट, जितने भी आपने नाम लिए, सब अंडर 19 क्रिकेट से आए या रीजनल क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करते। टीवी पे ये मैचेस आ रहे होते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि शादाब को इस्लामाबाद ने खिला दिया, शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर ने खिला दिया। एक सेकंड मोइन भाई, गुलाम मुदस्सिर जो प्रोडक्ट है वो नेशनल बैंक की प्रोडक्ट है, वो स्टेट बैंक की प्रोडक्ट है, वो क्लेम करती है लाहौर कलंदर जी हमारी प्रोडक्ट है। तो जो क्रिकेट को जानते हैं वो हंसते हैं सिर्फ इन बातों पे। आपने कहा कि इमाम उल हक ने जैसे अभी 50 रन कर दिया, मैन ऑफ द मैच, अब कल से आ जाएगा कि हमारी प्रोडक्शन है, ऐसा है नहीं, वो अंडर 19 से खेल रहा है और बहुत अच्छा प्लेयर है। सॉरी टू से, इसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी एक राय है कि ये वर्ल्ड कप में अब इसको जरूर होना चाहिए, इमाम उल हक को। और जैसे दूसरा जो आपका प्लेयर है फखर जमान कह लें, दूसरा जो बाबर आजम वगैरह, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जितनी इसको हाइप क्रिएट की जा रही है, ऐसा है नहीं कि सिर्फ इसकी प्रोडक्शन है। अच्छा, क्या आप कहते हैं जी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये जो पीएसएल 4th एडिशन हो रहा है, कराची में आ गया है और कराची दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, कहेंगे 1 मार्च से प्लेयर्स कट आउट लगेंगे, पूरा कराची सजाया जाएगा, 7 मार्च से मैचेस शुरू हो रहे हैं और 17 को फिनाले है, तो क्या समझते हैं कराची में क्रिकेट के आने से क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में? बिल्कुल होगी, क्रिकेट पाकिस्तान में रिवाइव होगी, बिल्कुल इस तरह का दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो आज नहीं दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, कराची के नाम के साथ तो उरूसुल बिलाद पहले ही से ही कराची के नाम के साथ एसोसिएट है, ये वर्ड उरूसुल बिलाद कराची। तो बिल्कुल कराची ये जब क्रिकेट आएगी तो एक फेस्टिविटी होगी, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी बेहतर होंगी, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज अच्छा जाएगा, जीडीपी आपका बेहतर होगा, ओवरऑल आपका इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त आएगा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होना बहुत जरूरी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, देखिए जीडीपी की बात करें उससे पहले मैं बताऊं, देखिए शोएब मलिक को आप उठा लें, देखें वो कितना सेंसिबल खेलता है और सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस भी है, सिंगल भी लेता है, टूज भी लेता है, लेकिन इस पीसीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला भी वही है जी। तो वो क्यों? अब ये जो तलत वगैरह हैं वो सिर्फ हिट आउट करते हैं और सिंगल मिस कर देते हैं, तो हमें दोनों चीजों पे अबूर हासिल करना है, छक्के पे भी और सिंगल डबल्स पे भी, इसको और टॉप स्कोरर भी है। और T20s में क्या इनिंग्स ग्राफ्ट करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है। देखें, हर प्लेयर छक्के नहीं लगा सकता, 2-3 प्लेयर परफॉर्म करते हैं, बाकी फिर उनके साथ 15-20 रन की इनिंग खेलते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर बोर्ड पे होता है। अगर हर प्लेयर छक्के लगाने के लिए चला जाए तो उमर अकमल को देखें, उमर अकमल का अंदाज इस पीएसएल में लाहौर के बाद फ्रेंचाइज चेंज करने के बाद कोयटा ग्लेडिएटर की हैंडलिंग, आजम खान और मोइन खान को क्रेडिट देना पड़ेगा, वेव रिचर्ड को भी, कि उनकी ऐसी मेंटोरिंग हुई है कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। लेकिन उससे ज्यादा जो आपके प्राइम का नाम है ना, फाइनल काउंटडाउन, ये है पीएसएल उमर अकमल के लिए, ये उमर अकमल के लिए भी और अहमद शहजाद के लिए भी, ये लास्ट चांस है। अगर यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी इन दोनों ने, तो इनके कैरियर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि इन दोनों को टीम में इंडक्ट ही इसीलिए किया गया कि अपने एटीट्यूड को ये सही करें, पॉजिटिव करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। और हमने देखा कि उमर अकमल अभी काफी पॉजिटिव फ्रेम माइंड में नजर आ रहे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और टीम में जान भी लगा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप के लिए आपने सुना होगा कि रमीज राजा ने सवाल भी किया था सरफराज से, और मिकी आर्थर ने भी ये कहा कि पीएसएल से टीम सेलेक्ट हो सकती है, तो उमर अकमल के लिए बड़ा अच्छा चांस है। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी गट फीलिंग वो ये है कि आसिफ अली की जगह खतरे में और उमर अकमल उसके बड़े मजबूत कंटेंडर हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऐड करता, देखिए जी, उमर अकमल के बारे में और अहमद शहजाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बिल्कुल होगा, सिर्फ अहमद शहजाद के नहीं है बल्कि 18 करोड़ में ये सब प्रॉब्लम है। जो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि हैंडलिंग है ना, वो काउंट होती है, और हैंडलिंग किसकी? मैनेजर्स की और कोचेस की। देखिए जी, ये सिर्फ टेक्निकल, ये इस लेवल पे सिर्फ बल्ला ऐसे खेलना, ये स्टडी बनाना नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है वो ये करता है कि उसकी साइकी को अंडरस्टैंड करे और उसको यूटिलाइज करे, किसके लिए? क्रिकेट के लिए, ना कि पैटी शूज में। मुझे अच्छी तरह याद है, ये इमाम कराची के जो कैप्टन है अमाद हसीन, ये एनसीए नेशनल क्रिकेट में आया और थोड़ा सा रुआसा हुआ था, मिकी आर्थर ने मुझे बाहर निकाल दिया, और हर आदमी की रिस्पेक्ट होती है और मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैंने इसको समझाया, देखो जी बात ये है कि रिस्पेक्ट सबकी होती है, अब तुम रिस्पेक्ट को मजीद खराब मत करो, इसको पब्लिसाइज मत करो, राइट, एंड स्टे काम, जो हो गया सो हो गया, एंड वेट फॉर द गुड टाइम।
بالکل سر پروگرام عامر بھائی ابھی ایک چیز کو انٹرپٹ کروں گا, ہمارا اور انڈیا کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, یہی پرابلم ہے. وہاں پہ اگر وراٹ کوہلی انوشکا شرما کے ساتھ ڈانس کرتا ہے نا, تو اس کا میڈیا ان کو ہائپ دیتا ہے, اس کو پازیٹیو لیتا ہے کہ جی انوشکا شرما کے ساتھ اس کی ایک دوستی ہے, یا روہت شرما باہر کچھ کر رہا ہے تو. لیکن ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے, باہر کی چیزوں کو ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں اور رستے کے اندر جو پرفارم بہت کرتے اچھی ہیں بات کی وہ غلط کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. عریض سلمان, معین بھائی آپ کا بہت شکریہ. عامر بھائی ایک بات اور میں کہوں گا کہ کافی دیر سے آپ ورلڈ کپ کا پیچھے آپ کا پرومو چل رہا ہے 92 کے ورلڈ کپ کا. آج ہی وہ دن تھا کہ جب 92 کے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تھا, اور پہلا آسٹریلیا کا اور جو نیوزی لینڈ کا میچ کھیلا گیا تھا. بالکل, علی نے ایک بہت اچھی بات بتائی. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا. جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے کھیلو, پاکستان سے مت کھیلو. جا رہے ہیں اس پروگرام کے, ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویک میں. سو عامر خان سائننگ آف.